کیسے کہلائے گا کہ ادھر بھی کفر اور شرک کے بازار گرم ہے، ادھر بھی کفر اور شرک کے بازار گرم ہے، ادھر سے کچھ ٹکڑا چھین کی جب لگا بھی دو گے تو سسٹم یہاں چل رہا ہے، یہاں چل رہا ہے، ادھر غریب نواز کو پوجا جا رہا ہے، ادھر بابا اجمیری کو پوجا جا رہا ہے، دونوں بھائی برابر ہے۔ ایمان کا مال کا جہاد کا مال کا کفر سے لڑنے کا مال کا وہ ہوا کرتا ہے جس میں لڑائی کا مقصد یہ ہو قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ بہترین حدیث کہ آپ کے بارے میں نبی نے فرمایا جھنڈا اس کو ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا من كنت مولاه فعلی مولاه، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ کیا مطلب؟ جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اس کو علی سے بھی دوستی کرنی پڑے گی۔ میری دوستی کا تقاضا ہے کہ علی سے بھی دوستی کی جائے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ یہ علی کی شان میں آپ علیہ السلام کے فضائل، آپ کی احادیث، آپ کے بیان کردہ فضائل، آپ فرماتے ہیں من آذى علیا فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتی ہے، یعنی اس میں سے موڑی نکالتی ہے، کھیتی نکالتی ہے، جو انسان کو پیدا کرتا ہے، میرے نبی نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ صرف مومن مجھ سے محبت کریں گے۔ علی کی محبت ایمان کی شرط، علی کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے، جس طرح ابو بکر عمر عثمان کی محبت ہمارے دلوں میں ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہے، اسی طرح علی کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم نہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کو گالی دینا جائز سمجھتے ہیں، نہ حضرت علی کو گالی دینا جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں گالی دینا جائز، کیونکہ یہ طریقہ ہمیں امام الانبیاء محمد کریم نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا میرے نبی نے مجھ سے عہد کیا تھا صرف مومن مجھ سے محبت کریں گے، اور وہ منافق ہوگا جو مجھ سے بغض کرے گا۔ علی سے بغض کرنا منافق کی نشانی ہے، صحابہ کرام سے بغض کرنا منافق کی نشانی ہے۔ آپ نے اسی لیے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، جو میرے صحابہ کو تکلیف دیتا ہے وہ حقیقت میں محمد کریم کو تکلیف دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم نے وہ 10 خوش نصیب جن کا نام لے کے ان کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، ان خوش نصیبوں کے اندر علی کا نام بھی موجود، آپ نے فرمایا علی بھی جنتی۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پہاڑ پہ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ سارے آپ کے ساتھ پہاڑ پہ کھڑے، وہ چٹان جس پہ یہ سب کھڑے تھے وہ تھرکنے لگی، آپ نے کہا ارجع فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، ٹھہر جا، اے چٹان ٹھہر جا، آرام سے رہو، تیرے اوپر نبی ہے، تیرے اوپر صدیق ہے اور تیرے اوپر شہید، اور تو کوئی نہیں۔ کیوں ہلتی ہے؟ تیرے اوپر نبی ہے، اللہ کے نبی، تیرے اوپر صدیق ہے، نبوت کے بعد دوسرا مقام امت میں صدیق کا مقام ہے، اور تیرے اوپر شہید ہیں، پھر عمر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، طلحہ زبیر شہید ہوئے، فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور شہداء ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، آپ کو ان سے بڑی شدید محبت اور آپ نے بڑی بشارت حضرت فاطمہ سے دی۔ بخاری مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی کی ازواج آپ کے پاس موجود تھی، ساری کی ساری، کوئی ایک بھی ان میں سے نہیں دیکھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چلتی ہوئی آئی اور حضرت فاطمہ کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بہت زیادہ ملتی ہے۔
اللہ کے نبی نے جب وہ بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا مرحبا بالبنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید، مرحبا۔ آپ نے ان کو اپنے جان یا بائیں طرف بٹھایا، پھر ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کوئی بات کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے کان میں دوبارہ سرگوشی کرتے ہوئے کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تجھے تیرے بابا نے کیا کہا اللہ کی قسم میں اپنے باپ کے راز کو فاش نہیں کروں گی۔ سب موجود ہے، نبی اگر اوپن بات کرنا چاہتے کھل کر کہتے تھے جو میرے کان میں بات کی ہے تو نبی کا راز ہے، میں اپنے بابا کے راز کو فاش نہیں کروں گی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی قسم دے کر حضرت فاطمہ سے کہا مجھے بتاؤ تیرے بابا نے میرے کان میں کیا کہا تھا؟ کہا پہلی مرتبہ کہا تھا کہ اے بیٹی جبرائیل ہر سال ایک بار قرآن کا دور کرنے کے لیے آیا تھا اور اس سال وہ 2 بار آیا ہے، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ میں اپنے بابا کے غم میں اپنے بابا کی جدائی کے دکھ کو یاد کر کے رونے لگے، اور جب آپ نے میری گھبراہٹ کو دیکھا تو فرمایا فاطمہ دوسری بات مجھے میرے کان میں کہا ہے فاطمہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم تمام مومنوں کی عورتوں کی جنت میں استعمال کرو گی؟ جب میں نے یہ خوشخبری سنی تو میں مسکرانے لگی اور خوش ہو گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے فرشتہ ہوا ہے اور آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نہیں ہوا ہے، آج اس نے اللہ سے اجازت طلب کی، اے اللہ میں تیرے رسول علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کو اجازت دی اور اس نے آ کر اللہ کی طرف سے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ حضرت فاطمہ میں رضی اللہ تعالی عنہا ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت ہے، عائشہ فرماتی ہے کہ فاطمہ شکل و صورت میں، اخلاق میں، صفات عالیہ میں، حسن اخلاق میں اللہ کے نبی سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی۔ ان کا انداز گفتگو بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو سے ملتا، اور جب وہ نبی کریم کے پاس آتی آپ کھڑے ہو کر ان کی طرف چل کر ان کا استقبال کرتے، پھر حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑتے، اس کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام خود حضرت فاطمہ کی طرف جاتے، حضرت فاطمہ بھی اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھتی تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی، چل کر اپنے بابا کا استقبال کرتی، ان کے ہاتھ کو پکڑتی، ان کے ہاتھ سے بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کی غیرت کا یہ عالم تھا، جس نے کہا تھا علی جنازہ رات کو اٹھا، جس کی غیرت کی یہ کیفیت تھی، اپنی